اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ 14ویں پارے کی سورت النحل کی آیت نمبر 25 تک پچھلی نشست میں پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آج آگے پڑھیں گے آیت نمبر 26 سے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو یہ نہیں ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی کہانیاں ہیں پرانے وقتوں کی، پہلے والوں کی۔ اشارہ ہے جو انبیاء اور رسولوں کی کہانیاں، واقعات اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں اس کی طرف۔ اس میں جو ہدایات ہیں ان کی اس سے کوئی پرواہ نہیں، یہ کہانیاں بتا رہے ہیں، پرانے اساطیر الاولین، پہلے والوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا اس لیے ہے کہ یہ اٹھانے والے ہیں، اٹھائیں گے بوجھ اپنا پورا کا پورا قیامت کے دن، اور ساتھ ہی ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہوں نے اپنے علم کے بغیر دوسروں کو گمراہ کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، کیا ہی برا یہ بوجھ ہوگا جو یہ اٹھائیں گے۔ یہ انجام اس کا کیا ہونے والا ہے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، وہ اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ نہ صرف یہ اپنی کمائی، بری کمائی وہ تو ان کے کاندھوں پر ہوگی، ساتھ ہی ان تمام لوگوں کی جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے اپنی ان حماقتوں کی وجہ کر۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح دشمنی کی چالیں چلیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ آئے ان کی جو عمارتیں بنی ہوئی تھیں، ان کے جو گھر بنے ہوئے تھے، ان کی بنیادوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ گھروں کی چھتیں گرا دیں ان کے اوپر سے، اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کے کوئی گمان، کوئی شعور تک نہیں تھا کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بنیادوں کے، ان کے گھروں کی بنیادوں سے اللہ رب العزت نے اسے تباہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو، ان کے چھتوں کو ان کے اوپر گرا دیا، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین ہم سب کو، تو گمان، شان و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 27 ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا ان کے ساتھ، آگے جو قیامت کے دن ہونا ہے، اب وہ اس کا منظر اللہ رب العزت سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہوش میں آ جائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اللہ کی ہدایات کو قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا کریں گے، اور کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، میرے وہ شریک جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا اور جن کے معاملے میں تم جھگڑتے تھے۔ وہ شرکا جمع ہے، وہ شرکا کہاں ہیں میرے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے شرکا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے شرکا بنائے تھے،
جن کے معاملے میں سمجھا کرتے تھے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین. اور اس وقت یہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، علم دیے گئے ہیں، وہ کہیں گے کہ بے شک یہ دن تو بہت ہی رسوائی والا ہے نا. وسو اليوم وسو الکافرین، بہت ہی برا ہے ان لوگوں کے لیے جو انکار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یا رب العالمین، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں اللہ کی شرکا. میں بار بار اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ شریک یہ ہے کہ اللہ کی صفات دوسروں کو تقسیم کر دی جائے، دوسروں کو اللہ کی صفات کا حامل بنا دیا جائے. اس کائنات کی میں کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اللہ کے اذن سے، صرف اور صرف اللہ کے اذن سے. اس کائنات کے مالک اللہ ہیں، اس کائنات کے آقا اللہ ہیں. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، با مقصد بنائی ہے. اللہ ہی الہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. دوسروں کو یہ صفات دینا ان کو الہ بنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور محفوظ رکھیں ایسی اس قسم کی بڑی رسوائی سے جو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پیش آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. آیت نمبر 28. ایسے ہی لوگوں کی بات یہاں ہو رہی ہے. یہ تو قیامت کی بات کی گئی. اب وہ موت کے وقت کا منظر اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا موت کے وقت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. جب یہ وہ لوگ جو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا، فرشتے جب ان کی روحیں کو قبض کریں گے، اس وقت یہ کہیں گے فَالْقَوْا سَلَامًا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ. اس وقت یہ سلامتی کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام، غلط کام تو نہیں ہم کرتے رہے ہیں. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. شاید یہ وہ فرشتے جو موت کے فرشتے آئے ہوں، ملک الموت، ان کے ساتھ جو فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، بے شک اللہ تو خوب جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ بتایا کہ موت کے وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے بچانے والے ہیں، ان کی جب وفات کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور بے حد خوبصورت، بے حد اٹریکٹیو وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ آتے ہیں، ہے نا. جنت سے، جنت کا وہ ٹھیک سے مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا ہے، بچھاون سمجھ لیں، جنت کا بستر یا جو بھی ہے وہ لے کر کے آتے ہیں اور روح قبض کرنے کے بعد وہ روح اس میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں اللہ کے پاس، ہے نا. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ بدکار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے فرشتے جو آتے ہیں انتہائی بدصورت اور انتہائی خوفناک شکل و صورت میں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین. آیت نمبر 29. مزید وہی بات آگے جا رہی ہے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے اور اس میں رہو ہمیشہ. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اور کیا ہی برا ہے، ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو تکبر کرنے والے ہیں. یہ انسان کی انا ہے نا، وہ روکتی ہے حق بات کو قبول کرنے سے. اپنے آپ کو، اپنی عقل کو وہ بڑا سمجھتا ہے اللہ کی باتوں سے. تو یہ تکبر ہی تو ہے، اسی کا نام تو تکبر ہے. تکبر آپ جانتے ہیں تکبر کیا ہے، حق بات کو تسلیم نہیں کرنا، ہے نا، دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا. تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں کا. یہ آیت نمبر 29 ہے. اللہ کی کتاب جب
اب تک اچھی طرح آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب بھی جہنم کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت اور جنتیوں کی باتیں بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات پر چلنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کو دل سے تسلیم کرنے والے ہیں، یعنی اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے اور سزا سے بچانے والے ہیں، وہ ہیں جو اللہ نے کہا فرمایا کہ یہ لوگ متقی ہیں. اسی کا نام تقویٰ ہے. اب ان کی 3 آیات میں ان کی باتیں آ رہی ہیں، ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور کہا گیا ان لوگوں سے جو تقویٰ رکھنے والے ہیں کہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تم لوگوں کے رب نے کیا نازل کیا ہے. قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھلائی. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھی روش، بھلائی کی روش اختیار کی دنیا کی زندگی میں. ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے. ولنعم دار المتقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہی اچھا ہے یقیناً آخرت کا گھر متقیوں کے لیے. آیت نمبر 30 ہے. آیت نمبر 31، جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لہم فیہا ما یشاؤون، باغات ہمیشگی کے، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، ان میں کبھی خزاں نہیں آئے گی، اس میں وہ داخل کیے جائیں گے، داخل ہوں گے. یدخلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک نجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے متقیوں کو. یہ بات یاد رکھیں، قرآن میں جنت میں جانے والوں کا جہاں بھی ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے ہے. جنت قرآن میں کم سے کم میرے علم میں تو نہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ جنت نمازیوں کے لیے ہے، جنت روزے داروں کے لیے ہے، جنت حاجیوں کے لیے ہے، یا جنت زکوٰۃ دینے والوں کی نہیں. جنت متقیوں کے لیے ہے، وہ جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے کام نہیں کرنے والے ہیں. اگر سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی مغفرت قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ دیں گے متقیوں کو. اب یہاں متقیوں کے موت کا نقشہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی طرح سامنے رکھ دیا ہے جیسے کہ برے لوگوں کا، اللہ کے نافرمانوں کا. اسی طرح بالکل موازنہ کر لیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. یہ وہ لوگ ہیں متقی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، ہے نا، وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم لوگوں پر، ایسے لوگوں پر جو متقی ہیں. یقولون السلام علیکم، تم لوگوں پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے کہ جو تم لوگ عمل کرتے رہے ہو. یہ ایک طویل دور ہے نا، موت کے بعد ایک طویل دور ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو متقی ہیں ان کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے نہایت ہی حسین و جمیل فرشتے آتے ہیں. ہاں، اور متقی بڑی خوشی خوشی اپنی ان کی روح بڑی خوشی خوشی ان کے ساتھ جاتی ہے. یعنی ایک آپ نے اس کی مثال اس طرح سے دی تھی، ایک حدیث میں دی ہے کہ متقی کی روح
جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشک سے پانی نکلتا ہے، یعنی ہم سراہی سے یا کسی برتن سے پانی ڈالتے ہیں کتنی آسانی سے نکل آتا ہے، جبکہ جو لوگ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کی روح جسم سے نہیں نکلنا چاہتی، اس لیے اس کو معلوم ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اور آپ نے اس کی مثال دی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کانٹوں پر ململ کا کپڑا پڑا ہوا ہو، اس کو اگر اٹھایا جائے تو کیا ہوگا، تار تار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائے یا رب العالمین۔ ہاں، تو یہ ان کے اعمال کے نتیجے میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو طویل دور ہے، برزخ کا ایک طویل دور ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کتنے سالوں کا ہے، کتنے ہزار سالوں کا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس طویل دور میں جو برے لوگ ہیں وہ برے لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے، لیکن وہ جہنم کی سزا کا ان کو ایک احساس ہوتا رہے گا، اور جو اچھے لوگ ہیں جنت کی جو جو کچھ جنت میں ان کو ملنا ہے، جو نعمتیں ملنی ہیں، اس کا احساس ان کے اندر ہوگا۔ بتانا مشکل ہے، اللہ نے اس دور کو برزخ کہا ہے۔ برزخ کے معنی ہے پردہ، جو چیز پردے کے پیچھے ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 33 سے رخ اب پھر ان لوگوں کی طرف ہے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، یعنی مشرکین مکہ۔ یہ آیات جو اس طرح کی آیات ہیں وہ ہم سب سے مخاطب ہیں، ہم سب سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ ویأتی امر ربک۔ اللہ تعالیٰ سوال رکھ رہے ہیں، کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ ان پر فرشتے آ جائیں، جس کا ذکر ہو چکا، موت کے فرشتے، یا ان پر اللہ کا، ان پر آپ کے رب کا حکم آ جائے، یعنی عذاب کا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، کیا وہ لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ سوائے اس کے کہ ان پر فرشتے آ جائیں موت کے، یا ان پر آپ کے رب کا حکم آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح کیا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی ان سے پہلے والے لوگ بھی اسی طرح منتظر رہے اور اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کیا، رسولوں کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی کام انہوں نے بھی کیا تھا، اور اللہ پھر ان پر جو مصیبت آئی، جو کچھ ہوا موت کے وقت، جو کچھ ہوا عذاب کے وقت، وہ سارا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تو ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ یہ آیت نمبر 33 تھی۔ اگلی آیت جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کی وضاحت کر رہی ہے، فَأَصَابَهُمُ السَّيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان پر پڑی ان کی برائی جو وہ عمل کرتے رہے، برے عمل کرتے رہے تھے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے، اللہ کی رہنمائی کے خلاف ہے، اللہ کی نصیحتوں کے خلاف ہے، وہ کیا ہے، برا عمل۔ یاد رکھیں، یہ ہر وہ عمل، وہی عمل صحیح ہے جو اللہ کی ہدایات کے مطابق ہیں، انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر پڑی وہ کچھ، وہ برے اعمال جو وہ کرتے رہے تھے، اور ان پر چھا گیا وہ شے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ کس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کوئی عذاب و عذاب نہیں آنا، یہ سب بس بکواس ہے۔ ہاں، جو انہیں بار بار ہم رسول سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ السلام، جو بھی رہے ہوں اپنے وقت کے رسول، اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر مکے میں لوگوں کو سمجھایا۔ آیت نمبر 35، ان لوگوں کا اب یہ اس وقت کے لوگوں کا جو باتیں کہتے تھے اس کا اب ذکر ہے اس آیت میں۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور کہا شرک کرنے والوں نے، ہاں کیا کہا،
کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم دوسروں کو کی اطاعت و فرما برداری اللہ کے سوا ہرگز نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، اور نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے، یعنی اس سوائے اس کے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ہم اس کے اور کسی شے کو حرام نہیں ٹھہراتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان لوگوں نے بھی یہی باتیں کی۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیا رسولوں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ اور تھی کہ باتوں کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے؟ یہ آیت نمبر 35 ہے۔ کیا بات کہی گئی؟ بڑا سیدھا سا آج بھی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے۔ کسی شخص کو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہوگا، آپ کہتے ہیں بھائی کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ جواب ملتا ہے اللہ چاہیں گے تو پڑھ لیں گے، یہ جواب ملتا ہے، یعنی اللہ نہیں چاہ رہے ہیں اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو پہل کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے دے دیں اور پھر اس کے بعد انسان پہل کرے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں پہنچا دیتے اور کہتے کہ یہاں نماز پڑھو، ہم سب پڑھتے، ہے نا۔ یہ انسان کی اپنی شرارت ہے، اپنے نفس کی شرارت و تکبر ہے، حجت ہے نا، جو وہ کرتا ہے اس طرح کہ اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم لوگ نہ ہمارے باپ دادا کہ دوسرے الہ بناتے، دوسروں کی اطاعت و فرما برداری کرتے اللہ کے سوا، اور نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے مگر اسی کو جو اللہ تعالیٰ نے جسے حرام ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کیا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے والے تھے۔ تو رسولوں کی ذمہ داری اس کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہ تھی کہ وہ بات پہنچا دیں لوگوں تک، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی یہی کیا۔ یہی ذمہ داری اس امت کے ہر فرد کی ہے کہ دوسروں تک بات پہنچا دے، جو وہ جانتا ہے صحیح بات جس کی دلیل ہے قرآن اور حدیث سے، دوسروں تک پہنچا دیں۔ وہ کرے یا نہ کرے اس کا معاملہ ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ بتا رہے ہیں، اپنی سنت اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے ساتھ اختیار کی ہوئی ہے اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام کے تمام امتوں میں، تمام کے تمام قوموں میں، تمام کے تمام انسانی گروہوں میں ہم نے رسول اٹھایا، اور وہ رسول جو پیغام لے کے آئے وہ یہی تھا کہ اطاعت و فرما برداری کرو اللہ کی، اور اپنے آپ کو بچو طاغوت سے۔ طاغوت کا مطلب ہے ہر وہ شے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں پھر ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہدایت قبول کی، اللہ نے انہیں ہدایت دی اس لیے کہ انہوں نے ہدایت قبول کی، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے جن پر گمراہی حق ہو گئی، وہ گمراہی کے مستحق ہوئے اس لیے کہ وہ ہدایت قبول کرنے والے نہیں تھے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر چل پھر کے دیکھو، سیر کرو زمین پر اور دیکھو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے۔ کس کو؟ رسولوں کو، اس لیے کہ اللہ کا پیغام لے کے آنے والے تو رسول ہی ہیں نا۔ اللہ نے یہ قرآن ہم تک رسول کے ذریعے ہی تو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح پچھلی امتوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، تو انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا دنیا میں دیکھ لو۔ آج جو آثار قدیمہ جگہ جگہ پر نظر آ رہے ہیں، کھدائی کر کر کے نکل رہے ہیں، یہ سارا کچھ اسی کا تو نتیجہ ہے۔
آیت نمبر 37، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے، کتنی آپ کی خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایمان نہیں لانے کا نتیجہ کیا ہوگا، ہے نا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو ساری باتیں آپ کو بتائی ہوئی تھیں۔ یہ قرآن جگہ جگہ پر ان باتوں کو بیان کر رہا ہے، اور ایمان والے، ہر ایمان والا جو اللہ پر ویسے ہی ایمان رکھتا ہے جیسے رکھنا چاہیے، تو اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ سب لوگ بات سمجھ لیتے اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتے، کاش کی امت مسلمہ ایک وحدت ہوتی، ایک امت ہوتی، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوتا، اس کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ یہ آیت اسی کا جواب دے رہی ہے۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر آپ حریص ہیں ان لوگوں کی ہدایت کے معاملے میں، تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے اس کی جو جسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی نہیں ہے مددگار، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کب گمراہ کرتے ہیں؟ جب انسان گمراہی کو ہی قبول کے راستے کو قبول کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا ایک انسان ہدایت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے، نہیں۔ اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 قدم ہماری طرف آتے ہیں، اگر ہم چل کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گمراہ رکھنا ہی چاہتے تھے، اللہ کی ہدایات کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے حریص ہونے سے، آپ کی خواہش، انتہائی خواہش ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہدایت ہرگز نہیں دیتے ایسے لوگوں کو جو گمراہی کے ہی مستحق ہیں۔ پھر آیت نمبر 38 بھی آ رہی ہے انہی لوگوں کے حوالے سے، اس وقت کے لوگوں کے حوالے سے، انہی کی باتیں۔ ہاں، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پورے شد و مت کے ساتھ۔ کس بات کی؟ لا یبعث اللہ من یموت، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے اسے جو مر گیا، مردوں میں ہے، اسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسان، لوگوں کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی۔ علم نہیں رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی دل کی گہرائی سے، ہے نا۔ علم تو ہوتا ہے، جان تو رہے ہوتے ہیں، یہ سب لوگ جان رہے تھے کہ کیا باتیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، کیا باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، سب باتیں جان رہے تھے، لیکن اس پر تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو ہو کے رہنا ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے دوبارہ۔ اگلی آیت، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ واضح کر دیں، اللہ تعالیٰ واضح کر دیں وہ تمام باتیں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام اختلافات جو لوگ کرنے والے ہیں، وہ سب چیزیں، اختلاف کا صحیح کیا تھا، وہ سامنے آ جائے گا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ جان لیں وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے تھے۔ سچائی کو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ اسی دن ہوگا جب دوبارہ انسانوں کو اللہ رب العزت زندہ کریں گے، اور ہم سبھی کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان بنائے یا رب العالمین۔ وہ دن بڑا آسان ہوگا ایمان والوں کے لیے، لیکن دوسروں کے لیے بہت مشکل۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اس دن کو آسان کر دیں گے۔
اگلی آیت انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی سنت بیان کر رہے ہیں، بے شک ہمارا قول تو یہ ہے، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کسی بھی شے کے بارے میں، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، جب وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ رب العزت، تو کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ کا صرف ایک بار کا کہنا وہ کافی ہوگا، ہم سب دوبارہ اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 40، یہاں پر میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔